اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am biology teacher at Pakistan Public School and College. The lesson is for class 10th, chapter number 2. Okay students, open your books on page 17. The chapter is homostasis. Introduction. All living things are adapted according to their environment. Adapted سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لینا، اس کے مطابق اپنے آپ کی ایڈجسٹمنٹ کر لینا. The conditions of environment keep on changing with time, place, season and human activities. وقتاً فوقتاً انوائرمنٹ کی حالات چینج ہوتی رہتی ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ، جگہ کے تبدیلی کے ساتھ، سیزنز کی تبدیلی کے ساتھ، یا اور جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. The changes in external environment affect the internal environment of the living organisms. باہر کے انوائرمنٹ میں سیزن کے ساتھ تبدیلی آئی یا کسی بھی وجہ سے تبدیلی آئی تو اس کے اثرات ہماری جو باڈی کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس پر بھی پڑتا ہے. However, living organisms overcome these effects and make adjustments in their internal environment. تو پھر کیا ہوتا ہے، لیونگ آرگینزم جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت اسی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں یا فٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی اندر کی انوائرمنٹ برقرار رہتی ہے. ڈیفینیشن. The ability of living organisms to maintain their internal environment constant is called homeostasis. لیونگ آرگینزمس کی وہ صلاحیت جس کے تحت وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو برقرار رکھتے ہیں، کانسٹنٹ رکھتے ہیں، مستقل رکھتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہومیوسٹیٹسس. لیونگ آرگینزم کی صلاحیت جس کے تحت وہ اپنے اندر کی انوائرمنٹ کو برقرار رکھے اسے ہوموسٹیٹسس کہتے ہیں. اور ہوموسٹیٹسس آرگینزمس کی سروائیول کسے کہتے ہیں، بقا کے لیے، رہنے کے لیے، زندہ قائم رہنے کے لیے، بقا کے لیے، آرگینزم کے سروائیول کے لیے انوائرمنٹ کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. انٹرنل انوائرمنٹ کے اہم ترین اجزاء پانی، نمکیات اور ٹیمپریچر ہیں، درجہ حرارت ہے، جو باہر کی انوائرمنٹ میں تبدیلی آنے سے فوراً متاثر ہوتے ہیں. باڈی کے فلوئڈس کیا ہیں، سیال مادے، بہنے والے مادے جو ہماری باڈی کا حصہ ہیں، جانداروں کی باڈی کا حصہ ہیں، عام طور پر پانی اور سلیوٹ کس کو کہتے ہیں، حل ہونے والا مٹیریل. جیسے آپ پانی میں نمک گھولیں تو نمک کیا ہو جائے گا، سلیوٹ ہو جائے گا. چینی گھولیں تو چینی کیا ہوگی، سلیوٹ ہوگا. تو پانی پلس سلیوٹ، اس طرح سے اس کا بیلنس رکھنا، سلیوٹ پلس واٹر بیلنس کو مینٹین رکھنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیونگ آرگینزم اس کو بیلنس رکھتے ہیں. اس کا دوسرا نام واٹر سالٹ بیلنس بھی ہے. ان کا بیلنس برقرار رکھنا باڈی فلوئڈ کے لیے بہت ضروری ہے. آسمو ریگولیشن، وہ عمل جس میں باڈی واٹر اینڈ سلیوٹ بیلنس برقرار رکھے آسمو ریگولیشن کہلاتا ہے. وہ عمل جس میں باڈی سلیوٹ اینڈ واٹر بیلنس برقرار رکھے آسمو ریگولیشن کہلاتا ہے. وہ عمل جس میں باڈی سے غیر ضروری اور نقصان دہ سلیوٹس نمکیات ہو سکتے ہیں، تو ہارمفل جو سلیوٹس ہیں ان کو خارج ہو، تو اس پروسیس کو ہم کہیں گے ایکسکریشن ہے. ٹھیک ہے. پہلا آسمو ریگولیشن جس میں واٹر سلیوٹ بیلنس رکھنا. یہاں کیا ہے کہ غیر ضروری اور نقصان دہ
سلوٹس کا جو ہے وہ باڈی سے اخراج ہو. جیسے اگزامپل دی گئی ہے نائٹروجینیس ویسٹ اور ایکسٹرا پانی، اضافی پانی. تو اس پروسیس کو ہم کہیں گے ایکسکریشن ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمام میٹابولک ریئیکشنز یاد ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ وہ ریئیکشنز جس میں مالیکیولز کی میکنگ، جوائننگ اور بریکنگ ہوتی ہے. مالیکیولز کا ٹوٹنا، مالیکیولز کا بننا. میں لیونگ تھنگس کی باڈی میں انزائمز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انزائم کا کیٹالائز ریئیکشن کی وجہ سے وہ مناسب طریقے سے کام کارکردگی دکھا سکتے ہیں. تو ہیومن باڈی پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، یا تمام جانداروں پر، کہ مناسب ٹیمپریچر پر انزائم کی ایکٹیویٹی جو ہے، کارکردگی جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہوتی ہے یا بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے. تھرمو ریگولیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے درجہ حرارت میں تبدیلی اندرونی انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر میں تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن ہوموسٹیسس کے ذریعے سے آرگینزمز اپنے انٹرنل ٹیمپریچر کو قابل برداشت حد تک برقرار رکھتے ہیں. اسے ہم تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں. ناؤ ہوموسٹیسس ان پلانٹس میں ہوموسٹیسس، پودوں میں ہوموسٹیسس کیسے ہوتی ہے؟ دوسرے جانداروں کی طرح پلانٹس بھی بیرونی انوائرمنٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے اندرونی انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں، مستقل برقرار رکھتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے پودوں کے آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہیں. میزوفائٹس، یہ کون سے پودے ہیں، کون سے پلانٹس ہیں؟ میزو مینس میڈیم، درمیانی سطح کے، درمیانی ہائٹ کے، اور فائٹ مینس پودے. تو یہ ان کے لیے جو آب و ہوا چاہیے وہ بھی درمیانی سی ہوتی ہے، نہ شدید گرمیاں ہوتی ہیں نہ شدید سردیاں ہوتی ہیں، معتدل آب و ہوا. یا خاص طور پہ ہم پانی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت زیادہ پانی کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور بہت کم پانی میں بھی یہ نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ان کو میزوفائٹس کہا گیا، کہ مینس کہ میڈیم درجے کے یہ پودے ہیں. یہ ٹیرسٹریل پودے کہلاتے ہیں. ان کو یہ نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ٹیرسٹریل موڈ ہے ان کا، ٹیرسٹریل پودے ہیں. یہ وہاں بہتر طریقے سے اگتے ہیں جہاں پانی کی سفیشینٹ اماؤنٹ آف واٹر جو ہے، یعنی درمیانی مقدار موجود ہو، تو یہ اچھی طرح گرو کریں گے. یہ اپنی روٹس کے ذریعے سے پانی ایبزارب کرتے ہیں. ایبزارب کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جذب کرنے کو، چوسنے کو کہیں گے. تو یہ پانی اپنی روٹس کے ذریعے سے ایبزارب کرتے ہیں. اسٹومیٹا کھلے رکھتے ہیں تاکہ فالتو یا ایکسٹرا پانی جو ہے اس کا اخراج ہوتا رہے، اس کی ایکسکریشن ہوتی رہے. جب انہیں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ایکسٹرا پانی کو ریٹین کر لیتے ہیں. ریٹین کا کیا مطلب ہے؟ محفوظ کر لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں. اسٹور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار کرتے ہیں کہ یہ اپنے اسٹومیٹا بند کر دیتے ہیں. اسٹومیٹا ہی سے فالتو پانی نکل رہا تھا، اب انہوں نے اس کو بند کر دیا. پلانٹس اسٹومیٹا کے بند ہو جاتے ہیں. تو اکثر میزوفائٹس کی باڈی کی سطح پر ویکسی کیوٹیکل ہوتی ہے. ویکس کس کو کہتے ہیں؟ جھلی، مومی سی جھلی، یعنی چکناہٹ والی چکنی جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر، جو پانی کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے. مثال کیا دی گئی آپ کو؟ میز پتہ کس کو کہتے ہیں؟ مکئی کو، جوار، مکئی. اور ایک گلاب کی اگزامپل دی ہے، روز کی اگزامپل دی ہے، کہ یہ میزوفائٹس کی اگزامپلیں ہیں، مثالیں. سیکنڈ ہے ہائیڈروفائٹس. ہائیڈرو نام کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ پانی. ہائیڈرو مینس پانی، اور فائٹ اگین پودے. تو پانی کے پودے یہ پودے تازہ پانی کے ذخائر، دریا، ندی نالے، جھیل اور تالابوں میں ہوتے ہیں، یا زیادہ گیلی مٹی میں، بہت ویٹ جو سوائل ہوتی ہو تو اس میں پائے جاتے ہیں. باڈی کی ان کی ہر سطح سے پانی
ان میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے مختلف طریقوں سے ایکسٹرا واٹر، فالتو پانی جو ہے وہ ہٹاتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ پودوں کے پتے بہت براڈ ہوتے ہیں۔ براڈ سے کیا مراد ہے؟ چوڑے پتے ہوتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ پتوں کی اوپری سطح پر، اوپر والی سطح پر کافی تعداد میں اسٹومیٹا ہوتے ہیں جو فالتو پانی ان اسٹومیٹا کے ذریعے سے نکلتا رہتا ہے۔ اس کی ایک عام مثال واٹر لیلی کا پودا ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے زیرو فائٹس۔ زیرو مینس ڈرائی، خشک، فائٹ اگین پلانٹ، تو خشک پودے، خشک آب و ہوا کے پودے۔ یہ خشک آب و ہوا میں رہتے ہیں، مثلاً ریگستانوں میں، صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں۔ تو ڈیزرٹس کے جو پودے ہیں وہ زیرو فائٹس کہلاتے ہیں۔ ان کی روٹ زمین میں گہرائی تک ہوتی ہیں تاکہ زیر زمین گہرائی سے پانی جذب کر سکے۔ ان کی باڈی کی سطح پر بہت تھوڑے اسٹومیٹا ہوتے ہیں۔ ان کی باڈی کی سطح بھی ویکسی یا چکنی ہوتی تاکہ پانی جو اتنی مشکل سے بہت روٹس نے حاصل کیا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ مثلاً کیکٹس جو اپنا پانی مخصوص اسپیشلائز اسٹیم اور روٹس میں ذخیرہ کر لیتا ہے، اسٹور کر لیتا ہے۔ ایسے روٹس اور اسٹیم نرم اور جوسی ہوتے ہیں، ان کے اندر جوس ہوتا ہے، وہ نرم ہوتے ہیں اسٹیم، اور انہیں سکولینٹ آرگنس کہا جاتا ہے۔ سکولینٹ آرگنس تو آپ کو پتہ ہی ہے، عضو کی جمع ہے اعضاء، اور سکولینٹ کیا ہے کہ جو جوسی چیز ہو تو اسے آپ سکولینٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو ان کے اسٹیم اور روٹس جو ہیں وہ جوسی ہوتے ہیں اور انہیں سکولینٹ آرگنس کا نام دیا گیا۔ نیکسٹ ہے ہالو فائٹس۔ ہالو مینس سالٹ، فائٹ مینس پودے۔ یہ پودے سمندروں یا مارشی دلدلی علاقوں، سمندر کے قریب جو بہت مارشی ایریا ہوتا ہے، دلدل والا، بہت نمی والا ایریا ہوتا ہے اور نمکین پانی کا ایریا ہوتا ہے، ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی باڈی میں نمک کی مقدار کم ہوتی ہے، یعنی اٹ سیلف ان کی انوائرمنٹ، انٹرنل انوائرمنٹ میں پانی بہت کم ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کہ باہر کی انوائرمنٹ یعنی سمندر کے پانی میں جو نمک ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب پانی کوشش کرتا ہے کہ ان کی باڈی سے نکل کر باہر کے پانی میں چلا جائے۔ ایسے پودے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے باہر کی انوائرمنٹ سے پانی لیتے ہیں، لہٰذا ان کی باڈی سیل سے باہر نہیں نکل سکتا، فالتو نمک سیلز میں جمع ہو جاتا ہے اور ایکسکریٹری سالٹ گلینڈز کے ذریعے سے پتوں پر پہنچتا ہے۔ اس گروپ بہت سی سمندری گھاس کی اقسام شامل ہیں۔ The next topic is about excretion in plants. پودوں میں نظام اخراج۔ پودوں میں ایکسکریشن کے مخصوص آرگنز نہیں ہوتے جیسے کہ باقی جانداروں میں، انسانوں میں، جانوروں میں ہوتے ہیں، تو ان کے کوئی مخصوص اعضاء نہیں ہیں اس کے لیے۔ یہ مختلف فالتو اشیاء کو ڈفرینٹ طریقوں سے خارج کرتے ہیں تاکہ اپنی انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھ سکیں، برقرار رکھ سکیں۔ پودوں نے جو مواد یا جو مٹیریل ایکسکریٹ کرنے ہوتے ہیں ان میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ریسپائریشن کے دوران بنی ہے، آکسیجن جو کہ فوٹوسینتھسس کے عمل سے بنی ہے، اور کچھ اور مواد جو میٹابولک ایکٹیویٹیز میں بنا ہے جیسے لیسدار مادہ، لیٹکس کہتے ہیں اس کو، ریزن RESIN ریزن، بیروزا اس کو کہتے ہیں، اور گمز بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے خارج ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ایکسکریشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج۔ فوٹوسینتھسس کا عمل جاری رہتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے کے پتوں میں ذخیرہ ہوتی ہے اور فوٹوسینتھسس میں استعمال ہوتی ہے۔ رات کو جب فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی تو یہ اسٹومیٹا کے ذریعے سے ایکسکریٹ ہو جاتی ہے۔ دن میں فوٹوسینتھسس کے ذریعے جو آکسیجن بنتی ہے وہ سیلولر ریسپائریشن میں استعمال ہوتی ہے
اور ایکسٹرا آکسیجن اسٹومیٹا کے ذریعے باہر کی انوائرمنٹ میں چلی جاتی ہے یا ایٹماسفیئر میں چلی جاتی ہے۔ ایکسکریشن آف ایکسٹرا واٹر، فالتو پانی کا اخراج۔ پودے کافی مقدار میں پانی کو اپنے ویکیول کے سیلز میں اسٹور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ٹرگر پیدا ہوتا ہے، سختی پیدا ہوتی ہے۔ پودے کے جو نرم حصوں کو سپورٹ دیتی ہے یا سہارا دیتی ہے۔ ٹرجیڈیٹی آپ پڑھ چکے ہیں 9th کلاس میں بھی، کہ جو اریکٹ رکھتے ہیں پودوں کو یا ان میں سختی پیدا کرتے ہیں کہ ان کو سہارا ملتا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر پلانٹس کے پاس فالتو پانی بچ جائے تو وہ اسے 2 طریقوں سے خارج کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ٹرانسپائریشن، آبی بخارات کی صورت میں پانی کا اخراج۔ ٹرانسپائریشن دن کے وقت کا عمل ہے جس میں فالتو پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کی ہے۔ اسٹومیٹا کے ذریعے سے اسٹومیٹل کہلائے گی، کیوٹیکل کے ذریعے سے کیوٹیکولر کہلائے گی، اور لینٹیکلس کے ذریعے سے لینٹیکولر کہلاتی ہے۔ 3 قسمیں کون کون سی ہوں گی؟ اسٹومیٹل ٹرانسپائریشن، کیوٹیکولر ٹرانسپائریشن اور لینٹیکولر ٹرانسپائریشن۔ دوسری قسم ہے گوٹیشن۔ گوٹیشن کیا ہے؟ رات کو ٹرانسپائریشن چونکہ نہیں ہوتی، کچھ پودے جیسے گھاس ایک مخصوص طریقے سے فالتو پانی کو، ایکسٹرا واٹر کو جو ہے خارج کرتے ہیں۔ ان کے پتوں کی ٹپس یا کناروں پر کچھ پورس ہوتے ہیں۔ پورس کس کو کہتے ہیں؟ سوراخیں، ہولز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، سوراخیں ہوتی ہیں۔ یہ پانی چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ اس عمل کو گوٹیشن کہا جاتا ہے۔ ایکسکریشن آف ادر ویسٹ، دوسرے جو فالتو مواد ہو اس کا اخراج کیا کہلائے گا؟ ایکسکریشن آف ادر ویسٹ۔ کچھ پلانٹس فالتو مواد کو اپنی باڈی کے لیوز، روٹس یا اسٹیم میں اور بےضرر ہارملیس کرسٹلز کی فارم میں شکل میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ یعنی فالتو مواد ہے لیکن وہ ہارملیس ہے، نقصان دہ نہیں ہے، بے ضرر ہے، تو لیوز یا روٹ یا اسٹیم جو ہے اس کو کرسٹلز کی فارم میں اسٹور کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ کچھ پودے انہیں اپنے پتوں میں جمع کرتے ہیں۔ جب پتے مرجھا کر گرتے ہیں یا پتے گرتے ہیں تو پلانٹ کی باڈی سے ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے، یا پلانٹ کی باڈی بھی ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ کچھ پلانٹس اپنے بیس مخصوص پورس یا سوراخوں پر فورس اپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں سے وہ خارج ہوتے ہیں میٹیریل، ایکسٹرا مواد یا ویسٹ۔ جیسے پلانٹ آف ربر تو لیٹکس خارج کرتا ہے، ربر کا پلانٹ لیٹکس خارج کرتا ہے۔ اکیشیا کا درخت گم خارج کرتا ہے۔ کانیفرس پہچان ہے آپ کو کون سے کانیفرس ہوتے ہیں؟ جو پتلے سوئی جیسے دھاگوں جیسے ان کے پتے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ کانیفرس پائے جاتے ہیں، جن کے ساتھ کونس لگتی ہیں۔ تو کانیفرس کے درخت جو ہیں وہ ریزن خارج کرتے ہیں۔ اور لیڈی فنگر کس سبزی کا نام ہے؟ وہ ہے بھنڈی۔ تو بھنڈی سے میوسیلیج خارج ہوتا ہے۔ نا ہیوموسٹیٹسز ان ہیومنس، انسانوں میں ہیوموسٹیٹسز کیسے ہوتا ہے؟ ان ہیومن باڈی مین آرگنز آف دا ہوموسٹیٹسز آر لنگس، اسکن اینڈ کڈنیز۔ لنگس کس کو کہتے ہیں؟ پھیپھڑوں کو کہتے ہیں۔ اسکن ہماری جلد، اور کڈنیز گردے۔ تو یہ 3 مین آرگنز ہیں جن کا کام ہے ہماری باڈی میں ہوموسٹیٹسز برقرار رکھنا یا ہوموسٹیٹسز کرنا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لنگس کے متعلق کہ لنگس کیسے ہوموسٹیٹس کا فنکشن سر انجام دیتے ہیں۔ سیلولر ریسپائریشن کے دوران ہر سیل میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پروڈکٹ واٹر ہوتا ہے، اور انرجی بھی۔
سیل ریسپائریشن میں ہر سیل سے جن چیزوں کا اخراج ہوتا ہے یا جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی کے لیے ویسٹ پروڈکٹ ہے، یہ ایسیڈک گیس ہے، لہٰذا اس کو تیزابیت والی گیس ہے، لہٰذا اس کی جمع ہونا، اس کی ایکومولیشن مینس جمع ہونا، اس کا جمع ہونا بلڈ میں باقی باڈی کے ٹیشوز میں ایسیڈیٹی بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ خون کاربن ڈائی آکسائڈ کو سیل سے لنگز میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے، بھیجتا ہے لنگز کی طرف۔ کاربن ڈائی خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ الولائی میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے، الولائی کی جو ہوا ہے اس کے ساتھ ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اور جب ہم سانس ایکسہیل کرتے ہیں، سانس باہر نکالتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری باڈی سے خارج ہو جاتی ہے۔ ناؤ اسکن ایز ہوموسٹیٹسس آرگن، جلد جو ہے بطور ہوموسٹیٹس عضو کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اسکن ہماری باڈی کا تھرمو ریگولیٹر یا تھرمو ریگولیشن کا آرگن ہے۔ اسکن کی ایپیڈرمس کس کو کہتے ہیں؟ اسکن کی جو اوپر والی سطح ہے، اوپر والی تہ ہے، اوپر سطح کے نیچے فیٹ سیلز کیا؟ چکنائی والے سیلز کی ایک باریک تہ، ایک نیرو سی پتلی سی تہ ہے، تھن سی۔ یہ تہ گرمی کو نہ اندر داخل ہونے دیتی ہے نہ باہر نکلنے۔ سردیوں میں بالوں سے اٹیچڈ اسکن مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں، سکڑتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، تو نتیجتاً اسکن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسکن پر بمپس کس کو کہتے ہیں؟ دراڑیں پڑنا، جیسے سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، گڑھے پڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے اسکن پر ہمارے بمپس پڑ جاتے ہیں سردی کے موسم میں۔ یہ بمپس اور بال مل کر گرم ہوا کا بلینکٹ بناتی ہیں، اس کی وجہ سے گرم ہوا کا بلینکٹ بن جاتا ہے، کمبل بن جاتا ہے، اس طرح باڈی سے گرمی خارج نہیں ہو سکتی۔ اس عمل کو ہم واسو کنسٹرکشن کہتے ہیں۔ گرم موسم میں جب پسینہ آتا ہے تو اسکن کولنگ افیکٹ دیتی ہے، یعنی اثر دیتی ہے یا افیکٹ دیتی ہے۔ کولنگ کیا ہے؟ ٹھنڈا افیکٹ دیتی ہے۔ اس سے باڈی کی ایکسٹرا گرمی جو ہے وہ ایپریشن کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ سویٹنگ پسینے کو کہتے ہیں۔ سویٹنگ نائٹروجینس مواد، نمک اور پانی کے اخراج میں بھی معاون ہے۔ تیسرا آرگن کڈنیز ایز ہوموسٹیٹسس آرگنز، گردے ہوموسٹیٹسس کے اعضاء۔ گردے بہت اہم آرگنز ہیں۔ کڈنیز یورینری سسٹم کا حصہ ہیں۔ کڈنیز خون سے نائٹروجینس ویسٹ فلٹر کرتے ہیں اور انہیں باڈی سے خارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنیز واٹر سلوٹ بیلنس برقرار رکھتے ہیں۔ اگر خون میں سلوٹ کی مقدار بڑھ جائے، کڈنی انہیں ایکسکریٹ کر دیتی ہے اور واٹر کو محفوظ کر لیتی ہے، اسٹور کر لیتی ہے۔ اگر باڈی میں پانی کی مقدار بڑھ جائے تو کڈنی زیادہ یورین پیدا کرتی ہے اور اس طرح باڈی سے فالتو پانی کا اخراج ہو جاتا ہے، لہٰذا کڈنی آسمو ریگولیشن کا کام بھی کرتی ہے۔ یورینری سسٹم آف ہیومنس، نظام اخراج یا ایکسکریٹری سسٹم بھی اسے کہیں گے۔ ہیومنز excretory system consists of the following parts: a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, a urethra. کڈنیز ہمارے خون سے پانی، نمک اور نائٹروجینس ویسٹ نکالتی ہیں اور یورین بھی بناتی ہیں۔ ہر کڈنی سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جسے یوریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ یورین کو یورینری بلیڈر میں پہنچاتی ہے۔
عارضی طور پر یورین یورینری بلیڈر میں سٹور رہتا ہے۔ یورینری بلیڈر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے مثانہ، اردو میں اس کے لیے لفظ مثانہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یوریٹر کیا ہے؟ پیشاب کی نالی کہلائے گی۔ یورثرا بھی ایک ٹیوب ہے جس میں یورینری بلیڈر سے یورین آتا ہے اور یورثرا کے ذریعے سے باہر خارج ہوتا ہے۔ دا اسٹرکچر آف دا ہیومن کڈنی، انسانی گردے کی بناوٹ ساخت کیسی ہے؟ ہیومن میں کڈنی کا ایک پیئر ہوتا ہے، ایک جوڑا ہوتا ہے، یعنی جوڑا کڈنی ہوتی ہے ہماری۔ یہ ڈایافرام سے نیچے ایبڈومینل کیویٹی میں، ایبڈومینل کیویٹی کیا ہے؟ ہمارا پیٹ کی جو کیویٹی ہے، ورٹیبرل کالم کے سائڈس پر واقع ہے، یعنی ذرا پیچھے کر کے ایبڈومینل کے پچھلے سائڈ پہ جدھر ورٹیبرل کالم ہے ادھر یہ کڈنیز ہماری واقع ہیں، دو سائڈس پہ ایک ایک کر کے دو کڈنیز ہیں۔ یہ پچھلے ڈارسل طرف ہے، یعنی ڈارسل سائڈ کس کو کہیں گے؟ پچھلی طرف، باڈی وال کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، باڈی وال کے ساتھ ہماری اٹیچڈ ہیں۔ رائٹ سائڈ کی کڈنی تھوڑی سی نیچے اور چھوٹی ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ کی کڈنی کے مقابلے میں، یعنی لیفٹ سائڈ کی تھوڑی بڑی بھی ہے اور اونچی کر کے۔ کڈنیز ڈارک براؤن رنگ اور بین شیپڈ ہیں۔ بین شیپڈ کیا چیز ہے؟ یہ جو بینز ہوتے ہیں ان کی شکل کی ہے۔ اس کے کنکیو اور کنویکس سائڈز ہیں۔ کنکیو سائڈ کون سا ہوتا ہے؟ جو اندر کی طرف گڑا ہوتا ہے، اور کنویکس باہر کی طرف جو ابھار ہو، تو ایک طرف گہرائی ہوتی ہے تو وہ کنکیو سائڈ ہوتی ہے، اور کنویکس کیا ہو؟ جو باہر کی طرف ابھار ہوتا ہے۔ تو اس کی دونوں سائڈز ہوتی ہیں، کنکیو سائڈ بھی ہوتی ہے اور کنویکس سائڈ بھی۔ دونوں کڈنیز کی کنکیو سائڈ اور ورٹیبرل کالم کی طرف ہوتی ہے، یعنی ورٹیبرل کالم کی طرف کنکیو سائڈز ہوتی ہیں دونوں کڈنیز کی۔ کڈنی ایک ٹیشو کے اندر بند ہے، اور اس ٹیشو کو کیا کہتے ہیں؟ رینل کیپسول۔ کڈنی کی کنکیو سائڈ پر ایک ڈپریشن ہے، ڈپریشن کیسے کیا؟ گڑھا آپ کہتے ہیں کہ گڑھا، تو ایک گڑھا ہے، ڈپریشن ہے جسے ہائلس کہتے ہیں۔ اس کا نام سائنٹیفک لحاظ سے ہم اس کو ہائلس کہیں گے، ویسے عام ایک گڑھا ہے۔ ہائلس وہ جگہ ہے جہاں رینل آرٹری کڈنی میں داخل ہوتی ہے اور رینل وین اور یوریٹر کڈنی سے باہر نکلتی ہے۔ رینل آرٹری بلڈ لے کے آتی ہے ہارٹ سے فلٹریشن کے لیے، اور جب بلڈ فلٹر ہو جاتا ہے تو وہ رینل وین کے ذریعے سے ہارٹ میں واپس جاتا ہے، اور یہیں اسی ایریا سے ہائلس سے یوریٹر نکلتی ہے، پیشاب کی نالی جو ہے وہ کڈنی سے باہر نکلتی ہے۔ اگر ہم کڈنی کے لانگیٹیوڈنل حصے، لانگیٹیوڈنل سے کیا مراد ہے؟ لینتھ وائز، لمبائی میں اس کے پارٹ کو دیکھیں، کاٹ کے دیکھیں، تو اس میں ہمیں دو ریجنز دکھائی دیں گے، دو حصے دکھائی دیں گے۔ باہر والے حصے کو رینل کارٹیکس کہتے ہیں اور اندر والے حصے کو رینل میڈیولا کہتے ہیں۔ رینل میڈیولا میں بہت سارے کون شیپ کی جگہ ہیں، جیسے کون ہوتی ہے، آئس کریم کون کھاتے ہوں گے اور کونز دیکھی ہوں گی آپ نے، تو کون کی شکل کی جگہیں بنی ہوئی ہیں جنہیں رینل پیرامڈس کہا جاتا ہے۔ ہر پیرامڈ کی بیس کا رخ کارٹیکس کی طرف ہوتا ہے، یعنی کارٹیکس کی طرف اس کی بیس ہوتی ہے پیرامڈ کی۔ پیرامڈ عام طور پر ٹرائنگل شیپ کی فیچرز کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ان کی ٹپ، ان کی نوکیں جو ہیں، جو جیسے پہاڑ کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کی چوٹی دکھائی جاتی ہے، یا ٹرائنگل آپ بناتے ہیں تو اوپر کی جو ٹپ ہے، تو ٹپ کا کہا گیا کہ اس میں ایک کیویٹی ہوتی ہے، ایک کیویٹی، وہ کیویٹی میں ٹپ جو ہے وہ کیویٹی میں ہے، اور جو بیس ہے وہ کارٹیکس کی طرف۔ اس کیویٹی کا نام ہے رینل پیلوس۔ پیلوس کڈنی سے باہر کی طرف نکلتا ہے تو یوریٹر بنتی ہے۔ کڈنی کے فنکشنل یونٹ کو
نیفرانس کہتے ہیں۔ ہر کڈنی میں 1 ملین سے زائد نیفرانس ہوتے ہیں۔ نیفران کے 2 پارٹس ہیں، ایک کو رینل کارپسل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رینل ٹیبیول کہا جاتا ہے۔ پہلا رینل کارپسل، یہ نیفران کا پہلا حصہ ہے۔ ایک گلامرولس بومینس کیپسول پر مشتمل ہے۔ گلامرولس نیٹ ورک اور کیپلریز پر مشتمل ہے۔ نیٹ ورک آف کیپلریز، یعنی یہاں پر کیپلریز کا ایک نیٹ ورک بنا ہے، بہت زیادہ کیپلریز ہے، جبکہ بومینس کیپسول ایک کپ شیپڈ اسٹرکچر ہے، ایک کپ شیپ فیچر ہے یا چیز ہے جو گلامرولس کے گرد ہے، جو گلامرولس کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ رینل ٹیبیول، یہ بومینس کیپسول سے اٹیچڈ ایک لمبی ٹیوب ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے پروکسیمل کانولیٹڈ ٹیبیول، یہ رینل ٹیبیول کا پہلا حصہ ہے جو کانولیٹڈ ہے۔ کانولیٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ بل کھاتی ہوئی ٹیوب ہے۔ لوپ آف ہینل، یہ درمیانی حصہ ہے جو کہ یو شیپڈ ہے۔ ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیبیول، یہ آخری حصہ ہے اور یہ بھی کانولیٹڈ ہے، جیسے کہ آپ نے پہلا کہا پروکسیمل کانولیٹڈ ٹیبیول، تو یہ ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیبیول بھی بل والی ہے۔ بہت ساری نیفرانس کی ڈسٹل ٹیبیولز ایک اکیلی کلیکٹیو ڈکٹ میں کھلتی ہیں۔ ایک کلیکٹیو ٹیبیول جو ہے یعنی جمع کرنے والی ٹیبیول، تو اس میں کھلتی ہیں، اسے کلیکٹنگ ڈکٹ کہا جاتا ہے۔ ڈکٹ بھی نالی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہماری یہ گلیوں میں اس میں جو ڈکٹس ہیں، نالیاں ہیں گند کی، تو اس طرح سے یہ ڈکٹ ہے، ایک نالی ہے جسے کلیکٹیو ڈکٹ کہا گیا کہ اس میں نیفران سے کی ڈسٹل ٹیبیول سے سارا کچھ مٹیریل جو ہے یہاں بہت سی کلیکٹنگ ڈکٹس جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں، تو یہ کس میں کہاں پہنچتی ہیں؟ پیلوس میں کھلتی ہیں، یہ جا کے پیلوس میں شامل ہو جاتی ہیں یا پیلوس بناتی ہیں۔ پروسیس آف یورین فارمیشن، یورین بننے کا عمل۔ یورین بننے کا عمل آگے پھر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پریشر فلٹریشن، رینل آرٹری کڈنی کی طرف بلڈ لاتی ہے۔ آرٹری کئی آرٹیولز میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آرٹیولز کا کیا مطلب ہے کہ آرٹری بڑی ہے اور پھر آگے مزید وہ شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو ان کا نام آرٹیولز ہو جاتا ہے۔ ہر آرٹیول پھر تقسیم ہو کر کیپلریز، گلومرولس کی کیپلریز بنتی ہیں۔ جب بلڈ گلومرولس میں پہنچتا ہے تو اس کا پریشر بہت ہائی ہوتا ہے، چونکہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا بلڈ سے بہت سارے ویسٹ مٹیریل، پانی، نمک، شوگر اور نائٹروجینس بلڈ سے فلٹر ہو جاتے ہیں اور بومینس کیپسول میں چلے جاتے ہیں۔ چونکہ فلٹریشن گلومرولس میں خون پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اسے پریشر فلٹریشن کہتے ہیں۔ فلٹرڈ مٹیریل جو گلومرولس میں جمع ہوتا ہے اسے گلومرولل فلٹریٹ کہتے ہیں۔ بلڈ کے سیلز اور پلازما پروٹینز فلٹر نہیں ہوتے چونکہ یہ بڑے سائز کے ہیں۔ سیکنڈ، ری ایبزارپشن، دوبارہ جذب ہونا۔ گلومرولل فلٹریٹ نیفران کے اگلے حصے یعنی رینل ٹیبیول میں پہنچتا ہے۔ رینل ٹیبیول کے ارد گرد بلڈ کیپلریز ہیں۔ گلومرولس فلٹریٹ میں سے مفید اجزاء کیپلریز بلڈ کی مفید اجزاء یعنی کانسٹیٹوئنٹس بلڈ کیپلریز دوبارہ ری ایبزارب کر لیتی ہیں، یعنی ری ایبزارب دوبارہ جذب کر لیتی ہیں۔ کچھ پانی اور زیادہ تر گلوکوز پروکسیمل کانولیٹڈ ٹیبیول سے
ری ایبزارب ہوتی ہیں یا میں سے ایبزارب ہوتی ہیں، جبکہ سالٹس نمکیات لوپ آف ہینل سے ری ایبزارب کیے جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر پانی کنولیٹڈ ڈسٹل کنولیٹڈ اینڈ کلیکٹیو ڈکٹ سے ری ایبزارب کیا جاتا ہے۔ جب گلامرولر فلٹریٹ سے مفید اجزاء ری ایبزارب ہو کر بلڈ میں چلے گئے، اب کچھ ویسٹ مٹیریلز ہائیڈروجن آئنز، سالٹ اور یوریا وغیرہ بلڈ کیپلریز سے رینل ٹیبیول میں جاتا ہے۔ اس مرحلے کو ٹیوبولر سیکریشنز کہتے ہیں۔ پریشر فلٹریشن، ری ایبزارپشن اور ٹیوبولر سیکریشنز، رینل ٹیبیول میں جو فلٹریٹ رہ گیا اسے یورین کہتے ہیں۔ یورین کلیکٹیو ڈکٹ سے رینل پیلوس میں کی طرف جاتا ہے، یہاں سے یوریٹر سے پھر یورینری بلیڈر، اور جب یورینری بلیڈر فل ہو جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے تو اسٹور رکھتا ہے اپنے پاس، اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے اس کو یورتھرا کی طرف بھیجتا ہے، جہاں سے کہ ہم یورین پاس کر دیتے ہیں۔ آسمو ریگولیشن اینڈ کڈنیز ہوموسٹیٹسس میں بہت اہم کام انجام دے رہی ہیں۔ ان کے اہم کام آسمو ریگولیشن اور ایکسکریشن ہے۔ جب باڈی کے فلوئڈز بشمول بلڈ پانی کی مقدار لمیٹڈ یعنی محدود ہو تو اس وقت فلٹریٹ گلامرولر فلٹریٹ سے زیادہ ری ایبزارپشن ہو کر بلڈ کیپلریز کو فراہم کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں یورین کا والیوم کم ہوگا اور پانی باڈی کے اندر محفوظ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر باڈی میں فلوئڈز اور بلڈ میں پانی کی زیادتی ہو تو اس وقت گلامرولر فلٹریٹ سے ری ایبزارپشن کم ہوگی، لہٰذا رینل ٹیبیول میں زیادہ پانی ہوگا، زیادہ یورین بنے گا۔ اس طرح پانی کی زیادتی یورین کے ذریعے سے باڈی سے خارج ہو جائے گی۔ ڈس آرڈرز آف کڈنیز، گردوں کی بیماریاں یا گردوں کے ڈس آرڈرز۔ بعض اوقات اندرونی یا بیرونی فیکٹرز یا عوامل کی وجہ سے کڈنیز کی ورکنگ میں خلل آ جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں کڈنی کے ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ درج ذیل میں چند کڈنی کے ڈس آرڈرز بیان کیے جاتے ہیں۔ کڈنی اسٹونز۔ As we know that kidneys filter the blood, sometimes filtered harmful substances, for example calcium oxalate, calcium and ammonium phosphates, uric acid etc. gather کا مطلب کیا ہوا؟ جمع ہو جاتے ہیں کڈنی میں اور مل کر بڑی آبجیکٹس، بڑی چیزیں یا بڑے سٹونز بناتے ہیں۔ ایسے بڑے مواد یورین کے ساتھ نہیں گزر سکتے، انہیں کڈنی سٹونز کہا جاتا ہے یا کڈنی کے پتھری کہا جاتا ہے۔ کچھ پتھر کڈنی سے نکل جاتے ہیں تو وہ یوریٹر میں پھنس جاتے ہیں یا یورینری بلیڈر میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ ٹریپ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں پھنس جاتے ہیں اور یہ یورین کے راستے میں obstruction کریٹ کرتے ہیں۔ what do you mean by obstruction؟ رکاوٹ ڈالتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، تو یورین کے راستے کو روک دیتے ہیں۔ کازز یا پتھری بننے کی وجوہات۔ کسی شخص کی خوراک میں کیلشیم آکسیلیٹ، کیلشیم امونیم فاسفیٹ کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے، مثلا یہ زیادہ تر سبز پتوں والی سبزیاں، مختلف قسم کے ساگ، سلاد، فیٹس، ڈیری پروڈکٹس جیسے دودھ، دہی، مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں تو اس سے کڈنی سٹونز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایکسٹرا اماؤنٹ آف وائٹامن سی اور ڈی، یعنی اضافی مقدار میں اگر وائٹامن سی اور ڈی کا خوراک میں شامل ہونا بھی ہے
ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک سبب بن سکتا ہے۔ دیگر وجوہات میں پانی کا کم استعمال، بلڈ میں یورک ایسڈ کی زیادتی، یورین کے راستے میں کسی انفیکشن کا ہونا اور الکحل کا استعمال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ سمٹمز یا علامات: پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد کا ہونا، نوزیا، متلی، دل خراب ہونا، وامٹنگ، کیا کرنے کو کہتے ہیں، برننگ ان یوریتھرا، جلن محسوس ہو یوریتھرا میں، فریکوینٹ یورینیشن، بار بار پیشاب کے لیے جانا ہو، فول اسمیلنگ، پیشاب میں بدبو ہونا، بلڈ یا پس، خون کا یا پیپ کا یورین میں بہنا یا شامل ہونا اور بلاٹنگ ہونا، یہ نشانیاں ہو سکتی ہیں، یہ علامات ہو سکتی ہیں کڈنی سٹونز کی۔ ٹریٹمنٹ یعنی علاج کیسے ہوگا؟ اگر پتھر بہت چھوٹے ہوں تو مریض کو زیادہ تر پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ یورین کے ساتھ خارج ہو جائیں، یورین کے ذریعے سے ایکسکریٹ کر جائیں۔ اگر پتھر بڑے ہوں اور یورین کے ساتھ نہ نکل سکیں تو اب سرجری کروانی پڑے گی، یعنی آپریشن کروانا ہوگا۔ مریض کی کڈنی، یوریٹر یا یورینری بلیڈر کو کھول کر پتھر ہٹانے ہوں گے۔ ریسنٹ موسٹ یا جدید ترین طریقہ کڈنی سٹونز نکالنے کا لیتھوٹرپسی ہے۔ اس میں سرجری کے بغیر یعنی آپریشن کے بغیر کڈنی سٹونز نکالے جاتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے کڈنی میں یا یوریٹر میں یا مثانے میں یورینری بلیڈر کے اندر سٹونز کو توڑا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے شاک ویوز کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے اور سٹونز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کرنا کیا مطلب ہے؟ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو ٹائنی پیسز میں، بہت چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑ دیا جاتا ہے جو باڈی سے یورین کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ دوسرا ڈس آرڈر ہے، دوسری بیماری ہے کڈنی فیلئر یا رینل فیلئر اسے کہا جاتا ہے، گردے کا فیل ہونا یا ناکارہ ہونا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر پروگریسولی نیفرانز جو ہیں تیز رفتاری سے ڈسٹرائے ہوتے ہیں، یعنی بہت تیز رفتاری سے پروگریسولی جو ہیں یہ نیفران ڈسٹرائے ہوتے جاتے ہیں، ختم ہوتے جاتے ہیں، مرتے جاتے ہیں اور ان کی فنکشننگ جو ہے، ان کا کام جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی حالت کو گردے کا فیل ہونا یا رینل فیلئر کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات یا اسباب کیا ہیں؟ ریزنز اور کازز کیا ہیں؟ عام طور پر ڈائبٹیز کون سی بیماری ہے؟ شوگر کی بیماری، عام الفاظ میں اس کو شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈائبٹیز کا زیادہ عرصہ تک رہنا کسی مریض میں یہ اس کو لے کے جاتا ہے گردے کے فیلئر کی طرف۔ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، کوکین اور ایسیٹامینوفین یہ اس کا استعمال کرنا، یہ اصل میں نشہ آور اشیاء ہیں، ان کے استعمال سے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں کڈنی کے فیلئر کے۔ سمٹمز کیا ہیں یا علامات کیا ہیں؟ نیفرانز بلڈ فلٹر کے قابل نہیں ہوتے، لہٰذا یورک لیول، یوریا لیول اور دوسرے نائٹروجن ویسٹ کی مقدار بلڈ میں انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یہ کمپلیکیشنز، یہ پرابلمز، یہ پیچیدگیاں لانے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ بلڈ پریشر میں اضافہ، خون کی کمی، اینیمیا، وزن میں کمی ہونا، ویٹ لاس ہوتا ہے اس میں۔ پھر اس میں کچھ وہی علامات جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وامٹنگ ہوتی ہے، نوزیا، متلی آنا، قے کرنا اور یورین میں بلڈ آنا، باڈی میں فلوئڈس، پانی کی زیادتی ہو جانا، ایکسیس ہو جانا، ٹانگوں میں، پاؤں میں سوجن ہو جانا، پھول جانا، سویلنگ ہو جانا، فیس کے اوپر اور ٹانگوں پر، فیس میں، پاؤں پر سویلنگ ہو سکتی ہے، پھولنا ہو سکتا ہے یا سویلنگ ہو جائے۔ ٹریٹمنٹ یا علاج، رینل فیلئر
فیلئر گردہ ناکارہ ہونے والے مریض کو 2 طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے. ایک طریقہ ہے ڈائلیسس یعنی خون کی صفائی آرٹیفیشل مشین کے ذریعے، اور دوسرا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے، گردے کی تبدیلی، گردے کی پیوند کاری. پہلے ہم پڑھتے ہیں ڈائلیسس کے متعلق کہ ڈائلیسس کیسا ہوتا ہے یا کیسے کیا جاتا ہے. تو ڈائلیسس خون کی فلٹریشن بذریعہ مشین. کڈنی فیل ہونے والے مریض کا علاج ایک آرٹیفیشل میتھڈ مصنوعی طریقے سے کیا جاتا ہے جسے ڈائلیسس کہتے ہیں. اس عمل کے دوران بلڈ اور ڈائلیسس فلوئڈ میمبرین کے ایک دوسرے کے اپوزٹ رکھے جاتے ہیں، دونوں اپوزٹ اطراف میں ہوتے ہیں. ایک طرف ڈائلیسس فلوئڈ ہوتا ہے تو دوسری طرف بلڈ ہوتا ہے. تو 2 اپوزٹ سائڈس پر رکھا جاتا ہے. بلڈ سے نائٹروجینس ویسٹ جھلی میں سے گزرتے ہیں اور ڈائلیسس فلوئڈ کیا ہے؟ وہ دوائی جس کے ذریعے سے یہ پروسیس کیا جانا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ڈائلیسس فلوئڈ میں داخل ہوتا ہے. اس طرح فلٹر ہو جاتا ہے. اور ڈائلیسس کے 2 طریقے پھر بتائے گئے. باڈی سے باہر خون کی صفائی یعنی ہیمو ڈائلیسس. اس طریقے میں خون کی ایک مشین جسے ہیمو ڈائلیسس، اس طریقے میں خون کو ایک مشین جسے ڈائلائزر کہتے ہیں گزارا جاتا ہے. ڈائلائزر میں ٹیوبس یا نلکیاں یا پائپ کہہ لیں. ان نلکیوں کی دیواریں جو ہیں بہت سیمی پرمیبل ہے. سیمی پرمیبل سے کیا مراد ہے کہ اس میں سے کچھ مخصوص مواد جو ہے گزر سکتا ہے. مخصوص مواد کے گزرنے دینے والی جھلی کو آپ کہتے ہیں یہ سیمی پرمیبل ہے. بلڈ ان نالیوں میں جاتا ہے جبکہ فلوئڈ ڈائلیسس باہر کی طرف بہتا ہے. اضافی پانی اور ویسٹ بلڈ سے ڈیفیوز ہو کر ڈائلیسس فلوئڈ میں چلے جاتے ہیں اور صاف خون واپس باڈی میں چلا جاتا ہے. ڈائلیسس کا دوسرا طریقہ پیریٹونیل ڈائلیسس. پیریٹونیل ڈائلیسس کیا ہے؟ باڈی کے اندر ہی ڈائلیسس پروسیس کیا جاتا ہے. ہمارے ایبڈامن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو. ہمارے پیٹ خوراک کی نالی، ایلیمنٹری کنال بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو گٹ بھی کہتے ہیں، میں ایک کیویٹی ہے، غار ہے، کھڈ ہے کو پیریٹونیل نام دیا گیا ہے. یہ پیریٹونیل کیویٹی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیٹ میں خوراک کی نالی میں ایک کیویٹی ہے. اس کیویٹی کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ پیریٹونیل کیویٹی ہے. پیریٹونیل کیویٹی کے گرد ایک میمبرین ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ جسے ہم پیریٹونیم کہتے ہیں. جھلی کا نام پیریٹونیم ہے، ٹھیک ہے. کیویٹی کا نام پیریٹونیل کیویٹی ہے. پیریٹونیم میں بہت بڑی تعداد میں خون کی ویسلز، خون کی نالیاں ہوتی ہیں. ڈائلیسس کے اس میتھڈ میں پیریٹونیل کیویٹی میں ڈائلیسس فلوئڈ کیتھیٹر کے ذریعے بھرا جاتا ہے. کیتھیٹر کیا ہے؟ ایک ٹیوب کا نام ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیکشن کسی کو روزانہ لگنا ہے یا ایک دن چھوڑ کے لگنا ہے تو اس کو کینولا لگا دیتے ہیں، پھر اسی میں وہ نیکسٹ انجیکشن لگاتے ہیں. تو اس طرح سے یا کسی مریض کو آپریشن کے بعد آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو پیشاب کی نالی لگائی گئی ہوتی ہے، بیگ میں وہ جاتی ہے تو اس میں سے یورین وہ خارج ہوتا رہتا ہے. یا جو آپریشن کے بعد ڈرین کرنا ہوتا ہے اس زخم کو، خون اس میں سے نکلتا ہے، وہ بھی کیتھیٹر کے ذریعے سے وہ نکلتا رہتا ہے. تو اس چیز کا نام کیتھیٹر ٹیوب ہے. بلڈ کے ویسٹ پیریٹونیم میمبرین یا جھلی جو ہے اس میں سے ڈیفیوژن کے اصول کے مطابق ڈائلیسس فلوئڈ میں چلے جاتے ہیں. کچھ وقت کے بعد ڈائلیسس فلوئڈ کے تھیلے کو خالی کر دیا جاتا ہے. اس قسم کی ڈائلیسس گھر پر بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا طریقہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ. کڈنی گردہ لگانا، گردے کی تبدیلی، تو یہ کہلائے گا کڈنی ٹرانسپلانٹ. کڈنی فیلئر کے لیے ماڈرن یا ایڈوانس طریقہ علاج گردے کی تبدیلی ہے. اس علاج میں ڈونر کون ہوتا ہے؟ جو دینے والا ہے. تو جو اپنی کڈنی دے گا تو صحت مند کڈنی مریض میں
ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے، یعنی اس صحت مند بندے سے لینی چاہیے اور وہ مریض میں ٹرانسپلانٹ کرنی. ڈونر فوت شدہ شخص بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی اسی دن فوت ہوا ہے اور اس وقت اس کی کڈنی نکالی جائے، یا زندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا بہن بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی اس کو کڈنی دینا چاہتا ہے تو یہ وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ فوت شدہ بھی ہو سکتا ہے. ڈونر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیٹیو رشتہ دار ہی ہو، یعنی رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے اگر اس کی، لیکن ہر صورت میں انہوں نے ٹیسٹ لینا ہوتا ہے ڈونر کا کی کڈنی کا کہ وہ مریض کے جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، اس سسٹم سے میچ کر رہا ہے یا نہیں، تو تب اس ڈونر سے جو ہے وہ کڈنی لی جائے گی اور اس کو پلانٹ کیا جائے گا مریض کے گردے کی جگہ. مریض کا گردہ نکال کے اس کی جگہ اس کا گردہ ڈالا جائے گا صحت مند ڈونر کا. Now last topic, the contribution of Muslims and scientists to the treatment of kidney problems. کڈنی کے مسائل کے حل میں مسلم سائنٹسٹ کا کردار. سب سے پہلے ہیں ابوالقاسم الزہروی. یہ 936 میں پیدا ہوئے ہیں اور ڈیتھ جو ہے 1013 AD ان کی ڈیتھ ہے. مغرب ممالک میں انہیں ابوالقیسس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ نہایت نامور سرجن تھے، بہت مشہور فیمس سرجن تھے. سرجن کون ہوتے ہیں؟ جو سرجری کرتے ہیں، جو آپریشنس کرتے ہیں. ان کی مشہور میڈیکل انسائکلوپیڈیا التصریف جو ہے 30 جلدوں پر 30 والیومز پر مشتمل ہے. اس کتاب میں انہوں نے سرجری کے ذریعے علاج اور جو آپریشن انہوں نے خود کیے، یورینری بلیڈر سے سٹونز نکالنا اور ڈائسیکشن آف اینیملز کی ہے. ڈائسیکشن کس کو کہتے ہیں؟ چیل پھاڑ کرنا، یعنی اینیملز کی جیسے ڈائسیکشن کی جاتی ہے یا انسانوں کا آپریشن کیا جاتا ہے تو وہ چیل پھاڑ کا عمل ہوتا ہے، سرجری کا عمل ہوتا ہے. اور آنکھ، کان اور گلے کی سرجری کے متعلق قیمتی معلومات انہوں نے فراہم کی. نیکسٹ ہے الفارابی. یہ بہت اہم ترکی کے رہنے والے تھے، ترک فلاسفر اور سائنٹسٹ. ابو نصر الفارابی کے نام سے مشہور ہوئے. ان کا زمانہ 872 پیدائش ہے اور 950 ان کی ڈیتھ ہے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، کڈنی کی ڈیزیزز کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کی، جن میں یورینری بلیڈر کے سٹونز کے متعلق بھی ہیں. تھرڈ ہیں ابو بکر محمد ابن زکریا. وہ پیدا ہوئے ہیں 865 میں اور پرشیا، جو موجودہ نام اس کا ایران ہے، پہلے اسے فارس کہا جاتا تھا، تو پریزنٹ ڈے کے ایران میں یہ پیدا ہوئے. مشہور مسلمان ڈاکٹر رہے ہیں، اسکالر تھے اور فلاسفر تھے. ان کا قابل تعریف اپریشیٹڈ جو کارنامہ ہے، کام ہے، وہ کڈنی اور یورینری بلیڈر کے سٹونز کے متعلق ہے. انہوں نے کڈنی سٹونز ہٹانے کی ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کیا، یعنی پہلی دفعہ انہوں نے متعارف کروایا کہ کڈنی سٹونز کیسے ریموو کی جاتی. ان کی کتاب دا بک آف انفارمیشن آف اسمال سٹونز نے تمام دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، یا بہت زیادہ پاپولر ہوئی، ان کی ریسرچ سے بہت متاثر ہوئی.